جمعہ ادا کریں گے یا وہ ظہر کی نماز کو ادا کریں گے؟ اس کے بارے میں بھی تفصیل ارشاد فرما دیں۔ تو اس حوالے سے وہ غالباً ہم کل بھی کچھ ابتدائی بات وہ بیان کرتے تھے کہ یہاں تک تعلق ہے کہ مساجد میں جمعہ نہ ہونے کا، یہ تو غالباً حکومت نے نہیں کہا۔ جمعہ تو ہوگا لیکن وہاں اجتماع زیادہ نہیں ہوگا، جو 4-5 بندے مسجد سے متعلقین ہیں وہ وہاں جمعہ پڑھیں گے تاکہ جمعہ قائم رہے۔ لیکن جس طرح حکومت نے اعلان کیا ہے اس میں کوئی خاطر خواہ جو ہے انہوں کو کامیابی بھی حاصل نہیں ہوئی، یا یہ سمجھے کہ حکومت کی طرف سے اس معاملے میں کچھ نرمی رکھی گئی ہے، اور جمعے بہت جگہ پر ہوئے ہیں پچھلے بھی، اور یہ بھی امکان ہے کہ ہوگا۔ اس کے باوجود جو بندہ جمعہ نہیں پڑھے گا اس پابندی میں تو وہ مریض کے حکم میں ہی آئے گا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ثابت ہے کہ مریض پر اور غلام پر اور بچے پر اور عورت پر، مسافر پر جمعہ فرض نہیں ہے تو وہ مریض کے حکم میں ہوگا۔ اگر ظہر کی نماز وہاں پڑھ لی جائے تو جائز ہے اور وہ پڑھی جا سکتی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ اگر مسافر جمعہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، مریض آنا چاہے تو آ سکتا ہے، غلام آنا چاہے تو آ سکتا ہے، بچہ بھی آنا چاہے تو آ سکتا ہے، عورت بھی آنا چاہے، جن پر فرض نہیں ہے وہ آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں۔ تو اگر وہ گھر کے اندر ہی ان کے پاس موجود ہے امام خطیب تو اس کا انتظام اسلام ہو سکتا ہے، وہ خطبہ دے سکتے ہیں، کیونکہ خطبہ جمعے کے لیے شرط ہے۔ اگر وہ شرائط جمعہ جو ہیں یعنی کہ وہ جمعہ کا خطبہ امام وہاں موجود ہے تو جس طرح عام نماز پڑھی جا سکتی ہے جمعے کو بھی قائم کر لیا جائے تو انشاءاللہ اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ہی بحرین سے قریب ایک بستی میں جمعہ ادا کیا گیا تھا۔ تو یہ جو شرائط عموماً پیش کی جاتی ہیں کہ اتنے وہاں آبادی ہو اور یہ ہو اور اتنے بندے ہوں، تو یہ میں سمجھتا ہوں قرآن و حدیث صحیح سند سے حدیث میں ایسا ثابت نہیں ہے اور نہ قرآن پاک سے ثابت۔ قرآن پاک میں وضاحت ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اس میں شہر اور گاؤں کی کوئی جو ہے تقسیم نہیں کی گئی۔ سر پر جمعہ جو ہے وہ فرض کیا گیا ہے، چاہے وہ گاؤں کا ہے چاہے وہ شہر کا رہنے والا ہے، تو جمعے کو وہ ادا کریں، اس میں کوئی تقسیم قرآن و سنت سے صحیح دلائل سے ثابت نہیں ہے۔ اور جب ہم یہ کہا کرتے تھے کہ 2 بندے موجود ہوں اور تیسرا خطیب ہو تو جمعہ ہو جاتا ہے تو لوگ ہم نہیں مانتے تھے، اب تو ان حالات میں وہ سارے مان چکے ہیں اللہ کی رحمت سے فضل سے اس ہمارے موقف کو کہ کم آدمیوں پر بھی جمعہ ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ اگر وہ گھر والے چاہیں تو وہ جمعہ کی نماز ادا کر لیں، ہاں اگر نہیں ہے تو پھر وہ ظہر کی نماز پڑھ لیں، دونوں صورتیں مناسب ہیں۔ ٹھیک۔ اور اس میں یہ جو ہے کہ اگر ایک شخص گھر پہ جمعہ ادا نہیں کرتا اور وہ ظہر کی نماز ادا کرتا ہے، تو ایک ساتھی نے یہ سوال پوچھا تھا کہ اس میں جب جو حدیث ہے پھر 3 جمعے نہ پڑھنے والی کہ دل پہ نفاق کی مہر لگ جاتی ہے، تو کیا یہ لوگ اس زمرے میں تو نہیں آئیں گے؟ نہیں، وہ زمرے میں نہیں آ سکتے، اس لیے کہ وہ بیماری کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے، خاص احتیاط کی وجہ سے وہ رکے ہوئے ہیں، ان کو روک دیا گیا ہے یا ان کو منع کر دیا گیا ہے، پابندی لگا دی گئی ہے لوگوں کی یعنی کہ بہتری کے لیے یا صحت کے لیے یا بیماری سے کے پھیلاؤ سے بچنے کے لیے۔ تو جس طرح عورت جمعے کہیں نہ پڑھے تو اس پر نفاق کی مہر نہیں ہے، مسافر نہ پڑھ سکے تو، مریض نہ پڑھ سکے تو یہ مریض کے حکم میں ہی ہوں گے، جان بوجھ کے وہ حدیث میں زیادتی بھی ہے بلکہ جان بوجھ کے جو 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے، تو یہاں جان بوجھ کے والی وہ صورت نہیں ہے، کیفیت نہیں ہے، تو یہاں ایسی روایات کو حدیث کو ایسے بندوں پر فٹ نہیں کرنی چاہیے۔ تشدد جو اختیار لوگ کرتے ہیں انہیں ایسے تشدد والے موقف سے بچنا چاہیے۔ ویسے بھی مجبوری میں جو ہے وہ شریعت کے احکام بدل جاتے ہیں۔